نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جس انسان میں یہ تین علامات پائی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے اوپر غیبی مدد آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ غیبی مدد والا معاملہ فرماتے ہیں۔ وہ تین علامات اور نشانیاں کون سی ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے سوار تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے پیچھے سوار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اے ابن عباس، کیا میں تجھے چند باتیں ایسی نہ بتلاؤں جن کو تم اپنی زندگی کا معمول بنا لو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور ان کو یاد کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ باتیں ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تین باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، اے عبداللہ ابن عباس، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب یہ ہے اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرو۔ یعنی ایک آدمی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے اور ادھر مؤذن نے اذان دے دی ہے اور جماعت کا وقت ہونے والا ہے۔ اب ایک طرف گاہک ہیں، ایک طرف مال ہے، ایک طرف دولت ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم یہ ہے اپنی دکان کو بند کر دو اور اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ تو جو دین کی حفاظت کرنے والا مسلمان ہوتا ہے وہ گاہکوں کو نہیں دیکھتا، مال کو نہیں دیکھتا، دولت کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے حکم کو ساری دنیا کے معاملات پر مقدم رکھتا ہے۔ تو وہ دکان کو بند کر کے اللہ کے گھر میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے مطلب احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے۔ جب تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے گا، جب تمہارے لیے کوئی پریشانی کا معاملہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمہاری مدد فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی، اذا سألت فاسأل اللہ، اے عبداللہ ابن عباس، جب بھی تم سوال کرو اپنے اللہ سے سوال کرو، جب بھی کچھ مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ جب تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ کے سامنے اپنے سوال کو رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سوال کو پورا بھی فرمائیں گے اور تمہاری دعا کو قبول بھی فرمائیں گے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی، اذا استعنت فاستعن باللہ، اے عبداللہ ابن عباس، اگر مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ تو جب بھی مسلمان کو کوئی پریشانی آتی ہے، جہاں بھی اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو مسلمان اور مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو مومن بندہ اپنے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نیک آدمی تھا جو اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، جو اللہ کے حکموں پر چلنے والا بندہ تھا، یعنی مومن بندہ تھا۔ اب اس آدمی نے سامان کے لیے ایک آدمی کو کرائے پہ لیا۔ اس زمانے میں کلی ہوتے تھے، اسے کہا کہ میں تجھے اتنی اجرت دوں گا، یہ میرا سامان فلاں جگہ پہ آپ نے پہنچانا ہے۔ تو وہ جو کلی تھا اس نے بیس کلیوں والا اپنایا ہوا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ڈاکو تھا۔ اب اس نے اس سامان کو لیا، اجرت طے ہو گئی، تو یہ جو کلی تھا اس کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا اور وہاں جا کے اس کو کہنے لگا کہ میں تیرا سامان بھی لوٹوں گا، اس کے اوپر قبضہ بھی کروں گا، اس کو ضبط بھی کروں گا اور تجھے قتل بھی کروں گا۔ تو یہ جو اللہ والا آدمی تھا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ایسے کرو، مجھے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھ لو۔ تو یہ جو مومن بندہ تھا میرے دوستو، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے میرے مالک یہ جو مشکل وقت میرے اوپر آیا ہوا ہے، یہ جو میرے اوپر کیفیت بنی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل سے تیرے علاوہ مجھے کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ کتابوں میں لکھا ہے ابھی یہ دعا مانگ ہی رہا تھا، اللہ نے آسمان سے ایک فرشتے کو اتارا اور جو ڈاکو تھا اس فرشتے نے اس کو قتل کیا اور اس کے بعد اسے کہا کہ جس ذات کو تو نے پکارا تھا اس ذات نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تو میرے دوستو، جب بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ نمبر 1،
جب بھی آپ سوال کریں اللہ سے کریں، جب بھی مدد مانگیں اللہ سے مانگیں، اور جہاں بھی اللہ کا حکم آ جائے، نبی علیہ السلام کا طریقہ آ جائے، سارے معاملات کو پیچھے رکھ دیں، اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے طریقے کو مقدم رکھیں۔ آپ ان 3 چیزوں پر عمل کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، پھر دیکھنا اللہ آپ کو مشکلات سے کیسے نکالتے ہیں، پھر دیکھنا آپ کے حالات اللہ کیسے بہتر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔